السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے انفلوئنس اینڈ پالیٹکس ان اے پروجیکٹ انوائرمنٹ۔ ایک پروجیکٹ مینیجر کو پروجیکٹ کے دوران کسی نہ کسی سٹیج پر انفلوئنس اور پالیٹکس میں سے کسی ایک یا ان دونوں کا اکٹھے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک سکسیسفل مینیجر کیسے ان دونوں چیزوں کو مینیج کرتا ہے اور اس کے لیے کن ٹیکنیکس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ فالوئنگ آر دا کی کنسیپٹس جو کہ اس پورے لیکچر میں انوالو ہیں، ان کو شروع میں ہی انڈرسٹینڈ کر لینا ضروری ہے تاکہ ہمیں اس پورے لیکچر کی پراپر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ ان میں ہمارے پاس ہیں انفلوئنس، اتھارٹی، پاور، کنٹرول اینڈ پالیٹکس۔ ان ڈیفینیشن میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے انفلوئنس۔ انفلوئنس ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے لیڈرز اپنی پاور حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اتھارٹی۔ اتھارٹی از جسٹ اے رائٹ ٹو کمانڈ اور ٹو گیو آرڈرز۔ یہ ایک فارمل پاور ہوتی ہے جو کہ کسی بھی امپلائی کو اس کی پوزیشن کے اگینسٹ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پاور۔ پاور اس ایبلٹی کو کہتے ہیں جو کہ دوسروں کو ان کے ڈیسیژنز اور بیہیویئرز میں انفلوئنس کیا جاتا ہے تاکہ وہ کام کیا ہو سکے جو کہ آپ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کنٹرول۔ کنٹرول از جسٹ دا اینڈ ریزلٹ آف انفلوئنس۔ اس کے بعد آتا ہے پالیٹکس۔ پالیٹکس وہ ایکٹیویٹیز یا کام جو کہ پاور کے حصول کے لیے کیے جاتے ہیں، پالیٹکس میں آتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے جو کہ اسی پریزنٹیشن کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لیڈرشپ۔ لیڈرشپ بیسیکلی پاور کو یوز کرتے ہیں انفلوئنس کرنے کے لیے دوسروں کو ان کے ڈیسیژنز میں یا ان کے کاموں میں۔ اب ہمارے پاس آتا ہے انفلوئنس۔ انفلوئنس بیسیکلی کسی کے کریکٹر اور بیہیویئر یا ڈیسیژنز پر اثر انداز ہونے کی کیپیسٹی کا نام ہے۔ موسٹلی اس کو پاور کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے جو کہ کسی بھی آدمی کی سیٹسفیکشن اور پرفارمنس کو چینج کر سکتی ہے۔ انفلوئنس کے مختلف پہلو ہیں، یا یوں کہا جائے کہ پراپرٹیز ہیں تو غلط نہ ہوگا، جو کہ یہ ہیں۔ اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے کہ انفلوئنس ذاتی طور پر نہ تو اچھا ہے اور نہ برا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس سچویشن میں اور کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ سم ٹائم آپ اس کو کمپنی کے اگینسٹ یوز کر رہے ہیں تو اس وقت یہ بیڈ انفلوئنس ہوگا۔ اگر آپ اس کو کمپنی کے حق میں استعمال کر رہے ہیں، اپنے امپلائیز کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، ڈیمیجنگ دا کمپنی، تو اس وقت یہ گڈ ہوگا۔ انفلوئنس اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بھی پی ایم یا کوئی بھی اسٹیک ہولڈر یا کوئی بھی آنر اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ کسی بھی آرگنائزیشن کی ایفیکٹونیس کو انکریز کرنے کے لیے بھی انفلوئنس استعمال کرتے ہیں۔ انفلوئنس آپ ذاتی طور پر استعمال کر کے کسی نئی جگہ پر جاب بھی حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ لنک ہوتے ہیں ہمارے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ لنکس ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ کسی بھی مینیجر کی سکسیس جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ لنک ہے کہ وہ کیسے رائٹ ٹائم پہ اس انفلوئنس کو استعمال کرتا ہے اور سچویشن کو ہینڈل کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل۔ اس میں سب سے پہلے ایڈریس پیپل بائی نیم۔ جب آپ لوگوں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں تو لوگوں کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے پرسنلی جانتا ہے، مطلب میں اس کو جانتا ہوں اور یہ مجھے جانتا ہے۔ ایک احترام کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ایک پیدا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر۔ ٹاک اباؤٹ دیئر انٹرسٹ۔ جب آپ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ان کے انٹرسٹ کو لے کے باتیں کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ مجھے جانتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ میرے انٹرسٹ کی بات کر رہا ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے۔ رسپیکٹ دا اوپینین۔ جب وہ کوئی رائے دیتے ہیں آپ ان کو رسپیکٹ دیں ان کی رائے کو، کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، مطلب نہ کہ ہم اس طرح کہیں کہ نہیں جی اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح کہ ہاں آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح یہ آپ اس کی اوپینین کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اپنی اوپینین بھی اس کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بلڈنگ ریلیشن شپس۔ جب آپ یہ تینوں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ان لوگوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آلریڈی آپ کا ریلیشن شپ جو ہے ان کے ساتھ اچھا خاصا بلڈ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے بی این ایکٹیو پارٹیسپینٹ ان ڈسکشن۔ ان سب کاموں کے بعد جب آپ کسی بھی ڈسکشن میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اپنی اوپینین دیتے ہیں، تو وہاں پر موجود باقی لوگ بھی آپ کی اوپینین کو ویلیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈز آف انفلوئنس۔ سب سے پہلے فورس، بائی فورس انفلوئنس کرتے ہیں، بائی منی پیسے دے کے انفلوئنس کرتے ہیں، ان کے ڈیسیژنس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے فارمل لیگل اتھارٹی، اپنی اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے انفلوئنس کرتے ہیں۔ سوشل پریشر اور اسٹیٹس یوز کیا جاتا ہے۔ اسپیشل سکلز ہوتی ہیں آپ کی، کچھ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ایکسپرٹیز ہوتی ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہیں۔ آپ کا نالج ہوتا ہے، آپ ان کو یوز کر کے انفلوئنس کر سکتے ہیں۔
आपका पर्सनल विजन। उसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस की 3 मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले है परसुएशन। परसुएशन में आप किसी भी शख्स को या ग्रुप को परसुएड करते हैं कि आप अपने आइडियाज़ को चेंज करें, ये रियलिटी है या ये ओपिनियंस है, आप इनकी तरफ आएँ, आपके जो पहले ओपिनियन है या बिलीव है उसको तोड़ें और इसकी तरफ आएँ। लेकिन आप उनको फोर्स नहीं करते कि आप यही जो ओपिनियन है आप भी इसको फॉलो करें। उसके बाद आता है कंप्लाइंस। कंप्लाइंस में आप उनको फोर्स कर रहे होते हैं, उनको ऑर्डर कर रहे होते हैं कि हमारे ये एसओपीज़ हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपने इनको फॉलो करना है। तो वो ऑटोमेटिकली उनके डिसीजंस पे, उनके बिहेवियर पे ये चीज़ असरअंदाज हो रही होती है। तो ये भी एक इन्फ्लुएंस की टाइप है। थर्ड वन है हमारे पास प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी है। समटाइम ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसको नेगेटिव ही कंसीव किया जाता है। उसकी वजह यह है कि प्रोपेगेंडा में आप पार्शियल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं और उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो उनके डिसीजन या उनके एक्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाएं। परसुएशन और प्रोपेगेंडा में फ़र्क ये है कि परसुएशन में आप उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा में आप उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते। आप उनको पार्शियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप किसी न किसी तरह से उनके आइडियाज़ को या उनके जो करेक्टर होता है, उनके डिसीजंस होते हैं, उनको आप चेंज ही करते हैं कि वो चेंज ही हो जाएं। मतलब वो जो पहले उनके डिसीजन है वो चेंज हो जाए। परसुएशन में आप उनको परसुएड करते हैं, तरगीब देते हैं कि ये ठीक है, आप ये करें, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, ये रियलिटी है कंप्लीट। आता है हमारे पास पॉलिटिक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पॉलिटिक्स बेसिकली एक साइंस है कि कौन क्या कब और क्यों हासिल करता है। पॉलिटिक्स से किसी भी प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट में नहीं बचा जा सकता, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में वैरायटी ऑफ स्टेक होल्डर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और हर एक स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस उनको डिफरेंट होती हैं उस प्रोजेक्ट को लेके। फॉर एग्जांपल किसी सीईओ को ले, उसकी एक्सपेक्टेशन हो सकता है सिर्फ प्रॉफिट को लेकर हो, और एक क्लाइंट जो होगा आपका वो उस प्रोजेक्ट पे एक्सपेक्टेशन हो कि ये विद इन टाइम फ्रेम, विद इन बजट एंड हो जाएगा। तो इस तरह हर एक स्टेक होल्डर की डिफरेंट ओपिनियन या डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है कि जो कि एक्सपर्ट हो इस पॉलिटिक्स मैनेजमेंट में और नेगोशिएशन पावर हो उसमें कि वो कैसे नेगोशिएट करके इन सारे स्टेक होल्डर्स को एक सिंगल पेज पर लेकर आता है और प्रोजेक्ट के साथ साथ लेकर चलता है, उनको नोटिफाई करता है। इसी तरह अगर वो इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करता, पॉलिटिक्स को मैनेज नहीं करता या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रोजेक्ट जो है वो अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। इसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बेसिकली वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फ्यूचर आउटकम को, आप जब उनमें अनसर्टेनिटी हो, आपको पता ना हो कि फ्यूचर आउटकम क्या है और उनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करने के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वो पॉलिटिक्स में आती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स मैनेजमेंट, एट अपर लेवल मैनेजमेंट एंड एट प्रोजेक्ट लेवल मैनेजमेंट। एट अपर लेवल मैनेजमेंट, अपर लेवल मैनेजमेंट जो होती है उनके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, उनके अपने स्ट्रेटेजिक प्लान्स होते हैं जो कि वो डिफरेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट के साथ उनको अचीव कर रहे होते हैं या उनकी तरफ जा रहे होते हैं, अचीव करने की तरफ जा रहे होते हैं। तो उनके जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं या उनकी जो कंसर्न होते हैं वो डेली जो होती हैं एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ बहुत कम होता है। उनको आउटकम के साथ ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी। उनको मैनेज करने के डिफरेंट वेज हैं, जिनमें सबसे पहले फॉलो मैनेजमेंट हायरार्की। एक प्रोजेक्ट मैनेजर जब मैनेजमेंट के हायरार्की को प्रॉपर फॉलो करता है, मतलब कोई भी चैनल उसका डिसीजन होता है तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल उसकी अप्रूवल या जो भी वो डिसीजन का होगा उसको एक प्रॉपर चैनल के जरिए और सेंक्शन करके रिटर्न में लेकर आता है, तो वो एक उसके लिए प्रूव होता है और मैनेजमेंट भी उसके आगे उसको कंप्लायंस में आती है कि हाँ ठीक है ये हमारा ही डिसीजन है। सेकंड वन है हमारे पास प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर टीम। जब मैनेजमेंट किसी प्रोजेक्ट को ऑन नहीं कर रही होती या उसके डिसीजंस को या उसके आउटकम को ऑन नहीं कर रही होती, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे और अपनी टीम को प्रोटेक्ट करे। उसके लिए एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला अपनी टीम के लिए क्रिएट करे तो उनको वो अपर मैनेजमेंट के डिसीजन से बचाए और अपने आप को भी उससे सेफ रखे। थर्ड वन है हमारे पास अपॉइंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इसमें यह है कि अपर लेवल मैनेजमेंट में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है जो कि प्रोजेक्ट को पॉलिटिकली हेड कर रहा होता है। उसका कंसर्न नहीं होता एक्टिविटीज़ का, वो सिर्फ जो है प्रोग्रेस नीचे से लेगा, प्रोजेक्ट टीम से, प्रोजेक्ट मैनेजर से
پروجیکٹ مینیجر سے وہ پرفارمنس لے کے ان کو انفارم کرے گا اپر لیول مینجمنٹ کو. اپر لیول مینجمنٹ ایک ہی پرسن کو جو ہے وہ انوالو کرے گی یا اسی سے ہی انفارمیشن لے گی پروجیکٹ سے ریلیٹڈ. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس انگیج ایکسپرٹس. اگر اپر لیول مینجمنٹ میں ایکسپرٹیز یا نالج کم ہو، اس لیول کا نہ ہو، یا پروجیکٹ فرسٹ ٹائم کر رہے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس یا پی ایم اوز جو ہیں وہ ہائر کریں. ان کو اپر لیول مینجمنٹ کے ساتھ لنک میں رکھیں تاکہ وہ ایک فریش انسائٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. کسی بھی سچویشن میں جب ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، کسی سچویشن کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو وہ ایکسپرٹس اس ٹائم میں کام آتے ہیں. اب ہمارے پاس آتا ہے یوز آف اسٹیئرنگ کمیٹی پروجیکٹ کونسل. جب ایک پروجیکٹ کسی بھی آرگنائزیشن کے ڈفرینٹ فنکشنز میں انوالو ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ایک پروجیکٹ کمیٹی جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے. ہر ایک فنکشن سے ایک ریپرزنٹیٹیو لے کر اس میں انکلوڈ کیا جاتا ہے تاکہ ورائٹی آف ایکسپیرینس بھی اس پروجیکٹ پہ انکلوڈ ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ سارے ان سب کے کنسنسس کے ساتھ اپلائی کیے جاتے ہیں. اس طرح یہ کمیٹی جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو پولیٹیکلی ہیڈ بھی کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک سپورٹ بھی ہوتی ہے. لائک پی ایم اوز جیسے ہوتے ہیں، اس طرح ایک آفس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ورائٹی آف ایکسپیرینس انکلوڈ ہوتا ہے، تو وہ اس کو ایکسپیرینس یا ایکسپرٹیز وہ پراپر اور پوری اگر کہا جائے کہ زیادہ مل رہی ہوتی ہے تو وہ بھی غلط نہ ہوگا. اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس مینجمنٹ آف پالیٹکس ایٹ پروجیکٹ لیول. پروجیکٹ لیول پہ مینجمنٹ کو ہینڈل کرنا ایز کمپیئر ٹو اپر لیول مینجمنٹ تھوڑا آسان ہوتا ہے. آسان ان دا سینس یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ مینیجر آل ان آل نہیں ہوتا ہے پروجیکٹ میں، لیکن اس کا موسٹلی چیزوں پر اس کو ہولڈ ہوتا ہے یا اس کو رائٹ ہوتا ہے کہ وہ پاور گین کرے اپنے پروجیکٹ لیول پہ. اس میں مینجمنٹ میں سب سے پہلے آتا ہے انشور ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ. آپ اپنے امپلائیز کو یا اپنے سب آرڈینرس کو لے کے کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہیں، تو اس میں آپ یہ چیز انشور کریں کہ ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ بھی آپ کے ڈیسیژن کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. یہ اسی صورت حاصل ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو انفارم کرتے رہیں اپنے ہر ڈیسیژن سے. لائک اپر مینجمنٹ میں ہم نے جیسے ڈسکس کیا ہے کہ آپ ان کو ہر ڈیسیژن کو تھرو پراپر چینل لے کر آئیں، تو اس طرح بھی آپ انشور ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ، مطلب یہ انشور کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے سب آرڈینرس کے لیے جو ڈیسیژن لے رہے ہیں اس کو مینجمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہے بلڈ اے ٹیم. ٹیم بیسیکلی کسی بھی پروجیکٹ مینیجر کے لیے ایک پاور بیس ہوتی ہے. پروجیکٹ مینیجر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو تھرو ان کی پراپر ٹریننگ اور ٹیم کو بلڈ کرے، ان ایکسپرٹیز جو ہے وہ لے کر آئے. کسی بھی اگر کوئی نیو ٹاسک آ گیا ہے تو اس کے لیے ان کو ٹریننگز دے، ان کی انٹرپرسنل سکلز کو ڈیولپ کرے، ان کو انہانس کرے ان سکلز کو. مطلب ایک کریکٹر بلڈنگ ہو اس کی ٹیم کی، وہ اپنی پوری ٹیم کو بلڈ کر رہا ہو، مطلب ان کو ایک ایز اے سنگل ٹیم یا ایک سنگل یونٹ بنانے کی کوشش میں ہو، اس کو ایک سنگل یونٹ کی طرح ہی ایکٹ کروائے اور ان کو ایک پراپر چینل ایک سنگل پیج پر لے کر آئے. اس کے بعد ہمارے پاس اسٹریٹجک انسٹرومنٹ. کسی بھی پروجیکٹ مینیجر کے جو اسٹریٹجک انسٹرومنٹس ہیں وہ اس کے پروجیکٹ پلانز اور پروجیکٹ مینجمنٹ پلانز ہوتے ہیں. وہ ان کو یوز کرے، کوئی بھی ڈیسیژن ان آؤٹ آف دیٹ پلان نہ ہو. اسی صورت ہی وہ اپنے ٹیم کو ایک سنگل پیج پہ رکھ سکتا ہے اور ان کو بتا سکتا ہے کہ یہ ایس او پیز ہیں، یہ ریگولیشنز ہیں جو آلریڈی ڈیفائن ہیں، کوئی بھی ڈیسیژن میری طرف سے نہیں ہے، یہ ایس او پیز ہیں، ہم انہی کو ہی فالو کر رہے ہیں. تو اس طرح بھی وہ پروجیکٹ لیول پہ جو ڈفرینٹ پرسنز کی اوپینینز ہوتی ہیں ان کو ایک سنگل پیج پہ لے کر آیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے ڈیولپ پرسنل پاور. کسی بھی پروجیکٹ مینیجر کی پرسنل پاور اس کی ایکسپرٹیز، اس کے نالج اور اس کی ٹیکنیکس پہ یا ٹیکٹکس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جتنا وہ اپنی ان چیزوں کو انکریز کرے گا اتنا اس کی پرسنل پاور جو ہے وہ انکریز ہوگی. جب وہ کسی سب آرڈینیٹ کو آرڈر کرے گا یا اوپینین دے گا اپنی یا ڈیسیژن دے گا تو اس کو رسپیکٹ دی جائے گی اس کے ایکسپرٹیز یا نالج کو دیکھتے ہوئے. کنکلوژن: لیڈرشپ، پاور، انفلوئنس آف پالیٹکس. یہ چاروں ٹاپک جو ہیں، یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں. کسی بھی پروجیکٹ کے انوائرمنٹ میں ایک پروجیکٹ مینیجر کو فل آل ان آل نہیں بنایا جاتا، نہ اس کو فل اتھارٹی دی جاتی ہے. لیکن ایک سکسیزفل پروجیکٹ مینیجر وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی پرسیپشن. کنکلوژن: لیڈرشپ، پاور، انفلوئنس اور پالیٹکس، یہ چاروں ٹاپک، یہ چاروں چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں. کسی بھی پروجیکٹ کے انوائرمنٹ میں پروجیکٹ مینیجر کو بہت ہی کم یا بالکل فارم اتھارٹی یا فل اتھارٹی نہیں ہوتی، اس کو آل ان آل نہیں بنایا جاتا سارے پروجیکٹ اسٹیک ہولڈرز کے لیے.
ऑल्दो उसने उन सारे स्टेक होल्डर्स को सिंगल पेज पे रखना होता है, वो उसकी ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसको कोई फॉर्मल ऑथराइजेशन नहीं होती इस चीज़ की। तो उनके लिए किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इस कॉन्सेप्ट को, पावर और इन्फ्लुएंस को, पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करना, उसको यूज़ करना प्रॉपर अपने प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट लेवल पे और अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे मैनेज करना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। थैंक यू।